الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سامعین ذی وقار، پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں پر دوسرے رسولوں کی جو ہے آمد کا تذکرہ کیا اور ان پر ایمان لانے کا فرمایا کہ جو ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا یہ میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی تھی۔ اور عالم ارواح کے اندر، عالم برزخ کے اندر، عالم دنیا کے اندر خطبہ حجت الوداع میں جہاں پہ رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تذکرہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں۔ سامعین ذی وقار، اگر کوئی شخص یا کوئی آدمی وہ ویڈیو نہیں دیکھ پایا تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے پہلا جو ہے وہ ہمارا سبق دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی، اب یہاں پہ رب کائنات نے جو ہے وہ خود ارشاد فرمایا یہ قرآن حکیم ہے۔ میں قرآن حکیم سے آپ کے سامنے یہ آیت رکھتا ہوں، سورۃ احزاب ہے، یہاں پہ آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سامعین ذی وقار، خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد، اور لیکن وہ ہیں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سامعین ذی وقار، اب اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح کا ہے کہ عرب کے اندر ایک جو ہے وہ رسم موجود تھی کہ منہ پالک بیٹا، مطلب منہ بولا بیٹا، اس کو جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر جو ہے وہی حق دعویٰ موجود تھا، وہی اس کو جو ہے وراثت میں ملتا جو ایک حقیقی اور نسبی بیٹے کو دیا جاتا تھا۔ یہ عرب کے اندر ایک رسم موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے ذریعے وہ رسم ختم کر دی۔ کچھ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، اور آپ کو حضور سے والہانہ محبت تھی، پیار تھا، تو اور حضور کو بھی آپ سے بڑا عشق تھا، محبت تھی، پیار تھا، خلوص تھا۔ سامعین ذی وقار، اتنا پیار تھا، آپس میں اتنی کلوزنگ تھی، صحابہ کرام بھی حضرت زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہتے تھے۔ پھر اب عرب میں یہ رسم موجود تھی کہ جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو وراثت میں بھی حق دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ وہی امر ہوتے تھے جو ایک حسبی نسبی بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹا اگر کسی کو طلاق دے دیتا ہے، مطلب اپنی بیٹی کو جس طرح اپنی بیوی کو جس طرح ایک حقیقی بیٹا کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور بعد میں اسے طلاق دیتا ہے تو اس کا والد اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح عرب میں یہ مشہور تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، وراثت میں بھی اس کو وہی حق دیا جاتا تھا جو ایک حسبی نسبی اور اصلی بیٹے کو دیا جاتا تھا۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ سے یہ بات اور یہ رسم ختم کر دی گئی۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آیت مقدسہ میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے، یہ بات یاد رکھنی ہے، فرمایا مردوں میں سے، عورتوں کی بات نہیں کی، فرمایا مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہاں ولیکن اور لیکن، فرمایا والد نہیں ہے لیکن کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں پر سامعین ذی وقار اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی قید لگا دی۔ سامعین ذی وقار، اب پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وکان اللہ بکل شیء علیما، وہ خود جانتا ہے ہر چیز کو، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ رسم
اپنے پیارے حبیب آخری نبی سے ختم نہ کروائی تو اس کے بعد ایسی کوئی شخصیت اور کوئی ہستی نہیں آئے گی جس کے ذریعے سے یہ رسم ختم کر دی جائے۔ یہ جو بری رسم ہے یہ نکال دی جائے معاشرے سے۔ اب اللہ جانتا تھا کہ محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، گلشن نبوت نبی پاک کی آمد پر مکمل ہو چکا ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے یہ قباحت اور یہ جو رسم تھی اس کو ختم کر دیا۔ سامعین وقار، اب پھر میں آگے آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ لفظ خاتم، اس کا مادہ قرآن میں 7 جگہ پہ آیا ہے، مختلف مقامات ہیں۔ میں جو ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے آیات مبارکہ رکھتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے قرآن میں سورۃ البقرہ شریف کے اندر آیت نمبر 7 ہے، اس میں لفظ خاتم کا جو ہے وہ مادہ آیا ہے۔ پھر سورۃ انعام کے اندر اسی آیت میں اسی جو ہے لفظ خاتم کا مادہ آیت نمبر 46 کے اندر آیا ہے۔ پھر سورۃ الجاشیہ کے اندر آیت نمبر 23 میں اسی لفظ کا مادہ آیا ہے، اسی لفظ میں مطلب خاتم کا مادہ آیا ہے۔ پھر سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 65 ہے، اس آیت میں بھی لفظ خاتم کا جو ہے وہ مادہ آیا ہے۔ سورۃ شورى کے اندر بھی لفظ خاتم کا مادہ آیا ہے، سورۃ شورى آیت نمبر 24۔ پھر سورۃ المطففین میں بھی اسی آیت کا مادہ آیا، آیت نمبر 25، اور پھر سورۃ المطففین میں آیت نمبر 26 کے اندر لفظ خاتم کا جو ہے مادہ آیا ہے۔ اب یہ مختلف جگہ ہیں، کبھی سورۃ البقرہ شریف کے اندر آپ دیکھتے ہیں، کبھی سورۃ انعام میں ہے، کبھی سورہ یاسین میں ہے، کبھی سورہ جاشیہ میں ہے، مطففین میں ہے، سورہ شورى میں ہے۔ سامعین ذی وقار، مختلف مقامات ہیں، مختلف معنی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے اس میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا، اس طرح کسی چیز کو بند کرنا کہ اندر والی باہر نہ جا سکے اور باہر والی اندر نہ آ سکے۔ سامعین ذی وقار، یہاں پہ رب کائنات بتلانا یہ چاہتا ہے کہ نبی ختم ہو چکے ہیں، نبوت بند ہو چکی ہے۔ جو نبی گلشن نبوت کے اندر موجود ہیں اور یہیں پر رہیں گے، اور باہر سے کوئی نبی یہ حق دعویٰ کرنے والا کہ میں نبی ہوں وہ اس گلشن نبوت کے اندر داخل نہیں آ سکتا۔ وہ گندی نالی کے گٹر کا کیڑا ضرور ہے، گلشن نبوت کا چمکتا ہوا پھول نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ میں آپ کے سامنے ایک اسی لفظ خاتم کا پہلا مادہ جو ہے سورۃ البقرہ شریف میں جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کدھر لگا دی ہے جی؟ ان کے دلوں کے اوپر۔ یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اب ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، کفر جو ہے نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مہر لگا دی، پردہ ہے، غشاوہ، پھر فرمایا مہر ہے ان کے دلوں کے اوپر۔ مہر کس طرح کی ہے؟ ایمان داخل نہیں ہو سکتا اور کفر نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی اس گلشن نبوت سے باہر جا نہیں سکتے، دوسرا بندہ اندر اس نبوت کے گلشن میں آ نہیں سکتا۔ اب جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ گلشن نبوت کا پھول نہیں بلکہ گندے گٹر کی نالی کا گندا کیڑا ہو سکتا ہے، گلشن نبوت کا مہکتا ہوا پھول نہیں ہو سکتا۔ سامعین ذی وقار، اور پھر اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خالق کائنات کے محبوب شاہ فرماتے، حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، محبوب فرماتے ہیں، حضرت سبحان سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں میرے بعد 30 دجال ہوں گے جو کہ ان میں سے ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن میرے امتیوں یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں بے شک نبوت اور رسالت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ حوالہ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ان روایات مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اب منقطع ہو چکی ہے، اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور جو شخص یہ گمان بھی کرے کہ محبوب کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور خود فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ سامعین ذی وقار، اسی طرح تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی حضرت
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری اور انبیاء کرام کی مثال اس گھر کی طرح ہے کہ ایک شخص ایک گھر بناتا ہے اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ اینٹیں لگاتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ بچ جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں میں آیا وہ اینٹ کی جگہ مکمل ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ سامعین ذی وقار، صحابہ کرام کی بھی اسی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں اصحاب لغت کا خاتم النبیین کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ سامعین ذی وقار، امام راغب اصفہانی وہ اپنی لغت مفردات قرآن کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی، امام سیوطی وہ امام ہیں جو کہ قادیانیوں کے مطابق بھی، یہ سنیے گا غور کے ساتھ، قادیانی بھی انہیں مجدد تصور کرتے ہیں، آپ مجدد ہیں قادیانیوں کی نظر میں، تو پھر حضرت امام راغب اصفہانی وہ معتبر ہیں حضرت امام سیوطی کی نظر میں، تو پھر یہ جو میں حوالہ دینے جا رہا ہوں، میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ پھر قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو بندہ مجتہد ہے، جو بندہ مجدد ہے، جو بندہ ان کے نزدیک بھی مجدد ہے، اس کو وہ بندہ جس کو جو معتبر کہہ رہا ہے، تو یہ قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر ہوگی۔ وہ امام راغب لکھتے ہیں کہ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَأَنَّهُ ختم النبوۃ، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، حضور کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میں کہتا ہوں دیکھو یار، اصحاب لغت بھی مان گئے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ میں آج اپنے ان بھائیوں سے اور ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے، میں نے کہا یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جسے اللہ نے عالم برزخ کے اندر، عالم ارواح کے اندر اور دیگر علوم کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام جنگ یمامہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو احباب اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ سچے ہیں اور وہ اس طرح کے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار تم ہماری نہیں مانتے تو یہ امام راغب کی مان لو۔ یہ امام راغب وہ شخصیت ہیں جن کو امام سیوطی معتبر کہتے ہیں، اور امام سیوطی تو وہ ہیں جن کو آپ کے قادیانی جو ہے وہ مجدد تصور کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری نہیں مانتے تو امام سیوطی کی مان لو۔ انہوں نے تفسیر در منصور کے اندر بھی حضرت ابو سعید سے جو روایت نقل کی ہے اس کو مان لو، پڑھ لو، دیکھ لو، اور اس گندے مذہب کو چھوڑ کر گلشن اسلام میں داخل ہو جاؤ، عرش کا خدا بھی راضی ہوگا، فرش کا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ سامعین ذی وقار، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر اس میری گفتگو کے اندر جو غلطی ہوئی ہے وہ میری کم عقلی اور کم علمی کی وجہ اور بے وقوفی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں اور جو میں نے صحیح باتیں کی ہیں وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی مجھ پہ عطا ہے، جس کے ذریعے سے میں حق کو بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔